بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، 18ویں سالانہ شہدائے ختم نبوت کانفرنس اور مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم اور جامعہ بستان عائشہ دار بنی ہاشم یہاں کے طلباء و طالبات کا ختم قرآن کریم، ختم مشکات شریف، ختم بخاری شریف کی تقریب جو اس اجتماع اور کانفرنس کی بالترتیب دوسری نشست ہے، الحمدللہ شروع ہوا چاہتی ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ کئی برس کے بعد محض اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس سال درجہ مشکات شریف کے 9 طلباء ہیں، اور ہمارے ہاں یہ کلاس بنی، یہ بڑوں کی برکت، یہ ان کا لگایا ہوا باغیچہ گلستان آج الحمدللہ ثمر آور ہے اور اپنی مہک اور اپنی خوشبو جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ اندر بچیاں ہماری الحمدللہ ان کا بھی ختم مشکات ہے اور ختم بخاری بھی ہے، اور یہ جو جماعت ہماری درجہ مشکات شریف کی آپ کے سامنے یہاں سٹیج پر موجود ہے، الحمدللہ بہت ہی سعادت مند ہمارے طلباء ساتھی ہیں۔ ان میں سے تمام کے تمام وہ ہیں جنہوں نے درجہ اولیٰ سے مشکات تک ہمارے ہاں پڑھا، اور ان میں سے 6 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ سے لے کر مشکات شریف تک ہمارے پاس پڑھا۔ ناظرہ، حفظ قرآن اور متوسطات سے لے کر آخر تک الحمدللہ اس درجے تک یہ ہمارے ہاں یہاں انہوں نے تکمیل کی۔ اللہ جل شانہ ان کی مزید جو تعلیم کے منازل باقی ہیں ان کو مکمل فرمائیں، آسانی فرمائیں، اور ان کو دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے قبول فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے اس سال 2 طلباء ہیں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، اس کے بعد ان کی بھی دعا ہوگی، وہ بھی اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ آپ حضرات دل جمی سے تشریف رکھیں اور حضرت کے درس سے مستفید ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده۔ لحظة الأول ادعو ولصاحب الكتاب، قل اقرأ معي
قال رحمہ اللہ، اقرأ پڑھو اس کو، قال رحمہ اللہ قال رحمه الله ونفعنا اللہ ونفعنا الله بعلومہ بعلومه وعلوم مشائخنا وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحین وعلوم سائر الصالحين فی الدارین في الدارين آمین۔ آمين۔ فقال، جب کتاب شروع کریں پہلے صاحب کتاب کا حق ادا کریں جس سے ہم نے استفادہ کیا، آپ حضرات نے نور حاصل کیا، تو قال رحمہ اللہ اس کے لیے دعائیہ کلمات، اور پھر اپنے مشائخ کا، کیونکہ وہ سبب بنے۔ قال رحمہ اللہ ونفعنا اللہ بعلومہ وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحین فی الدارین آمین۔ فقال جی وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال رحمہ اللہ تعالی ونفعنا اللہ بعلومہ وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحین فی الدارین آمین. فقال عن بهز بن حكيم إلى أن قال عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. میرے بھائی، وحی جو ہے وہ دو قسم تھی، دو قسم ہے، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع. ان دونوں وحیوں کی سند جو ہے، ان دونوں وحیوں کی سند جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ مہم ہے. اسی سند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سند بھی ذکر فرمائی، سند بھی کہ یہ جو ہے کیا نام ہے ہماری کلام ہے، اور پھر سند کیا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المرسلین بلسان عربی مبین. اور پھر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر فرمایا نحن نزلنا القرآن، ہم نے قرآن اتارا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن کا جو ہے نا ایک نام ذکر بھی ہے، تو فرمایا ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اس لیے قرآن شریف کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ اٹھا لیا، لیکن حدیث جو ہے یہ بھی محفوظ ہے اس سند کی وجہ سے، اور محفوظ رہے گی قیامت تک. فانظروا علی ان من تاخذون دینکم. اور پھر یہ حدیث جو ہے، حدیث کا علم تاریخ کی طرح نہیں ہے. تاریخ جو ہے وہ کل حب دب جو ہے اس سے آ جاتی ہے، لیکن حدیث کا علم ایسا علم شریف ہے کہ اس میں اگر بیان کرنے والا سند والا شروط پہ نہیں اترتا تو اس سے حدیث نہیں لیتے. ایک آدمی نے اگر افضل کو چھوڑ کر جواز لے لیا تب بھی اس سے سند نہیں لی. 6 مہینے پیدل سفر کیا، سفر اس لیے تھا کہ فلاں کے پاس ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. جب وہاں پہنچا اور سفر کا آپ تصور ماضی میں دیکھ لیں کیا ہوتا تھا، کتنی مشقتیں ہوتی تھی، اور صرف کھجور اور ستو سویگ جو ہے یہ زاد مسافر تھا. بس زاد مسافر کیا تھا؟ سویگ اور جو ہے نا تمر تھی. تو وہاں پہنچا تو اس کے گھر میں انہوں نے دروازہ کھٹکایا، انہوں نے کہا کہ اس کا گھوڑا بھاگ گیا ہے. وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس طرف گیا ہے، اب وہ پیچھے چلا گیا، اس طرف چلا گیا. آدمی چونکہ معروف تھے تو آگے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے
خالی جھولی سے گھوڑے کو آہ 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 کر رہا ہے، خالی جھولی پھیلائے، خالی دامن پھیلائے، گھوڑے کو آہ آہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں ہے۔ تو کہنے لگا میں فلاں ہوں، میں 6 مہینے سنا ہے کہ آپ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اس کے لیے میں نے 6 مہینے کا سفر کیا ہے، لیکن اب نہیں لوں گا، تمہاری سند اب قبول نہیں ہے۔ حالانکہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جائز ہے، یہ مباح ہے کہ اس کو جو ہے نا خالی دامن سے اپنے قریب کریں، خالی دامن سے، لیکن انہوں نے فرمایا اب جب آپ گھوڑے سے دھوکہ کر سکتے ہیں تو مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ کیا مجھ سے بھی دھوکہ کریں گے۔ حدیث نہیں لی، 6 مہینے کا سفر کر کے پھر واپس آ گئے۔ اسی طرح اگر دیکھا کہ انہوں نے سنت کے علاوہ، سنت طریقہ کے علاوہ مسجد سے نکلے ہیں، یہ جوتا پہنا ہے، حدیث نہیں لی۔ تو اس لیے تاریخ اور حدیث میں یہی میرے پیارے فرق ہے، تاریخ اور اسی طرح اس کو دیکھا کہ اگر اس نے اپنی بساک جو ہے جہت قبلہ کی طرف ڈالی ہے تب بھی اس سے سند نہیں لی۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ تو اسی لیے حدیث جو ہے یہ وہی غیر مطلوع، یہ بھی انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ کلام فرمان تو اللہ کا ہے، لیکن کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی یوحی کے کوئی چیز خلاف ہوئی تو فوراً جو ہے نا اس کی اصلاح ہوئی۔ مثلا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تھوڑا سا خلاف ہوا، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یريدون وجہہ۔ میں حافظ نہیں ہوں، اگر بھول جاؤں تو بتا دینا۔ تو اس لیے میرے پیارے حدیث بھی اسی طرح محفوظ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا وحی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اور وہ کلام جیسے آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں سنا جو ہے نا یہ اتھارٹی ہے، یہ جو ہے معیار ہے، جو ہے نا ان کو انہوں نے جو ہے نا، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مشکات شریف تک یا بخاری شریف تک ہمارے جتنی اساتذہ کرام ہیں سب کی سند موجود ہے، سب کی۔ چلو میرے پیارے، تو فرمایا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل اور آپ کا فعل اور قول، اور یہ سب کا سب جو ہے کیا نام ہے، یہ اتھارٹی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے ذکر کی ہے۔ تو فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت جو ہے سب سے بہترین امت ہے۔ امہ کے معنی کئی آئے ہیں، امہ کے معنی، امہ کا ایک معنی فرد بھی ہے، ان ابراہیم کان امتن، آگے بڑھو، ولم یکو، تو اس کا معنی یہاں فرد تھا۔ اسی طرح امت کا معنی جماعت بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت کا معنی وقت بھی ہے، امت کا معنی کیا؟ وقت بھی ہے۔ وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ انا انبئکم بتاویلہ فارسلونی، یوسف علیہ السلام کا جو ساتھی تھا جیل کا، وَالذَّكَرَ بعد زمانے کے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرما دیا اذکرنی عند ربک، اپنے سردار اور اپنے مالک اور اپنے جو ہے نا جو مولا کو میرا ذکر کرنا کہ اس طرح بے گناہ جو ہے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے فرما دیا، اور حسنات الابرار سیئات المقربین کے باب میں نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، تو پھر وَالذَّكَرَ بَعْدَ امہ، تو امہ کا معنی وقت بھی ہے، وَالذَّكَرَ اور بھی وقت آئے ہیں۔ تو یہاں اور پھر
کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا معنی ہے جماعت۔ خیر سے مراد یہاں انفع ہے، نفع ترین، اس لیے کہ یہی امت اخرجت للناس ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ بھی للناس تھے۔ وما ارسلناک الا، پڑھو آگے، الا کافۃ للناس، پہلے نبی جو تھے وہ الی قوم ہی تھے، پہلے نبی جو تھے الی قوم ہی، ارسلنا نوحا والی ثمود اخاہم والی مدین، پہلے نبی جو تھے وہ جو ہے اپنی قوم کی طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، قیامت تک اور قیامت کے بعد تک نبی ہیں۔ اور اذا قال قائل، اگر آپ کو اشکال ہو رہا ہے جب حساب کتاب نہیں ہوگا، سب پریشان ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا الی آخرہ، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم صاحب کیا فرمائیں گے؟ نفسی نفسی۔ اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، کہیں گے چلو آدم ثانی کے پاس چلو، سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس، وہ آدم ثانی ہیں، تو وہ بھی فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تسألنی، پھر میں نے سوال کہا یا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک لننجیک واہلک، تو نفس، اور پھر اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، زجر ہوئی، تو نفسی نفسی۔ سیدنا ابراہیم کے پاس، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین، پورے لوگوں کے لیے رحمت، جو گزر چکے ان کے لیے بھی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور بعد میں، تو پھر جو ہے آپ سسٹم سیدھا کر کے پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سل تعطی واشفع تشفع۔ تو میرے پیارے، یہ امت جو ہے خیر ہے، اس لیے کہ اس امت کے ذمے نبیوں والا کام لگا دیا گیا، نبیوں والا کام لگا دیا گیا، اور پھر یہ امت پوری امتوں کے لیے گواہ بنے گی۔ کنتم شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس لیے کہ ان کے لیے بھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بلغتا، کون ہے تمہارا گواہ؟ سیدنا نوح علیہ السلام وغیرہ ذالک، تو وہ جو ہے نا یہ امت جو ہے نا پورے نبیوں کی نبوت پر، ان کی رسالت پر گواہی دے گی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہے وہ جو ہے نا پورے لوگوں کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا، اور کنتم خیر امت، اور پھر یہ قرآن شریف جو ہے نا یہ بھی ہدی للناس ہے۔ قرآن شریف بھی یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، نبی بھی للناس، امت بھی للناس، اور ان اول بیت وضع للناس، تو یہ جو ہے اس لیے للناس اس لیے ہوا کہ قیامت اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل۔ فرمایا وقت زیادہ نہ ہو جائے تو 3 ہو گئے، اچھا، فرمایا اخرجت للناس، اور وہی جو ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آگے پڑھو۔ میں تو اپنے آگے جو حافظ نہیں ہے نا لڑکا، اس کو بھی اٹھا دیتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے میں وضو نہیں ہے تو تب بھی اٹھا دیتا تھا، اس لیے کہ میں تمہارے سینوں سے پڑھوں گا، مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ ہاں بھی تو اس لیے میاں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس، اور یہ نبی بھی للناس، کعبہ بھی للناس، قرآن شریف بھی للناس، اور جو ہے نا یہ امت بھی للناس۔ یہی الناس جو ہے نا یہ دلیل ہے کہ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جاری ساری رہے گی۔
تأمرون بالمعروف، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حجۃ الوداع میں فرما دی تھی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغُ۔ ایک بات کہہ دوں، مزاج کی پتہ نہیں خلاف ہو گیا، میاں یہ اللہ کی جو نیک جماعت ہے نا، سب نیک ہیں، آپ بھی نیک ہیں، سب نیک ہیں، میاں ان کے ساتھ وقت لگایا کرو، تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہے نا وقت لگایا کرو۔ یہ ان کا ماحول جو ہے نا بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، اور ان کے ساتھ چلنے سے سنت بھی آ جاتی ہے، سنت کے طریقے بھی آ جاتے، بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اخرجت للناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ڈالی تھی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو یہ بھی اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ 40 ملکوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، یہ اعداء جو ہے شہادت دے رہے۔ تو فرمایا اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امہ، جو کبار الامم تھی، اور صرف اسی میں حصر نہیں ہے، فرمایا ان کبار الامم میں جو ہے نا سب سے پورے ان کے جتنی جو ہے نا اوصاف تھے اس سب کو پورے کرنے والے تم ہو، اس سب کو پورے، جو 1 1 2 2 6 6 8 8 ان کے جو ہے وہ فضائل تھے، اوصاف حمیدہ تھے، اس امت میں وہ سب اوصاف حمیدہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا انتم خیرہا و اکرمہا علی اللہ تعالی، سب سے زیادہ خیر اور جو ہے اکرم، سب سے زیادہ، اور اکرم اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ بہشت کا دروازہ بند، جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی نبی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، سارے انتظار میں ہوں گے۔ اور پھر نبیوں کے بعد باری آئے گی امت کی، تو سب امتیں کھڑی ہوئی ہوں گی، انتظار میں ہوں گی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی، سب سے پہلے بہشت میں داخل ہونے والے، اس لیے اکرمہا۔ یہ بھی، اور پھر اس امت کی جو خصوصیات ہیں، اور اس سے پہلے بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھی، بعض حضرات نے 100 خصوصیات لکھی ہیں، بعض حضرات نے اس سے جو ہے نا جو وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، تو اسی کو امام ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی اور جو ہے نا فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ میاں ایک بات یہاں کہہ دوں، یہ جو ھذا حسن صحیح، صحیح اور حسن اور ضعیف وغیرہ، آج کل ایک نیا فتنہ بھی آیا ہوا ہے، یہ مناسب تو ہے نہیں لیکن میں تھوڑا سا کہتا جاؤں کہ آج کل کہتے ہیں کہ حققہ البانی وما ادراک ما الالبانی، وہاں بھی مجھے ڈرایا گیا تھا مت بولنا، لیکن میں نے وہ ذکر کیا، آئے ہوئے تو جامعہ والے سب، نہیں یہاں تو نہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حققہ الالبانی، میاں میرے جو استاد تھے بخاری شریف کے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرکزہ، وہ فرماتے تھے اچھا صاحب مولوی صاحب، ہم نے ابن حجر اور ابن تیمیہ کو امام ابو حنیفہ نعمان ثابت کی وجہ سے چھوڑ دیا، ان کو، ان سب کی تحقیقیں اور جو ہے نا ان سب کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اپنی گردن میں میں کہہ رہا ہوں، حضرت نہیں فرمایا تھا، ہم نے ان کی تقلید جو ہے نا ان کی تحقیق اپنے دل سے لگا دی، اپنے گلے میں ڈال دی۔ تو اس لیے آج کل جو ہے نا میاں یہی جو ہے ہمارے لیے کافی ہے جو امام ترمذی یا جو ہے فرما رہے ہیں حسن صحیح، ورنہ اجماع امت کے فیصلے کے خلاف اب صحیح البخاری، ضعیف البخاری، صحیح المسلم، صحیح ضعیف المسلم، یہ فتنہ، ہمارے وہ دوسرے بھائی ہے نا، وہ ابھی یہ جو ہے نا وہ فتنہ جو ہے نا اس سے بچنا، اس سے ہمارے لیے یہی امام ترمذی رحمہ اللہ کا فرمانا کہ ھذا حدیث حسن، یہی کافی ہے، ھذا وبہ کفایۃ والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم بالمعتم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی میرے پیارے، چلو میرے چاند خطبہ پہلے ہم پڑھ چکے۔ جی بس جو آپ بیان کریں، یہ بچیاں ہیں اندر بخاری شریف، اچھا، اس میں یہ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم صائر الصالحين في الدارين آمين. فقال: وقول باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القیامہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کے ساتھ ترازو جو ہے، ترازو اردو میں ترازو ہے نا جی، میں تو بعض اوقات اردو نہیں آتی تو طلباء سے پوچھتا ہوں، موازین ترازو آئے گا یا کوئی اور ہے جی؟ میزان کرنے والا، وہ جو ہے نا انصاف کے ساتھ کریں گے. میرے پیارے، اللہ نے فرمایا انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہی سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، پھر ہمارے پاس واپس نہیں ہوگے، حساب کتاب نہیں ہوگا. تو میرے پیارے، حساب کتاب بلوغت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور حساب کتاب 24 گھنٹے ہماری ہر حرکت، ہر ہمارا قول و فعل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو اس لیے کل سے مراد ماضی ہے، اس لیے کہ ماضی میں جو چیزیں ماوراء عقل تھیں آج نہیں رہی. ماضی میں جو چیزیں ماوراء عقل تھیں آج نہیں رہی. جیسے ماضی میں معراج کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا مکہ شریف سے، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا گھر سے جو ہے نا رات کے کچھ حصے میں معراج کے لیے تشریف لے جانا، واپس آ جانا، یہ ماوراء عقل تھا، آج نہیں رہا. مکہ شریف سے اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے، وہاں جو ہے 1100 کلومیٹر ہے. اگر F-16 جہاز پہ بیٹھ جائیں، F-16 جہاز پہ بیٹھ جائیں، اور کل کو اور بھی اس سے تیز آ رہے ہیں صاروخ، ہاں جامد جو ہے نا فیول کے ساتھ، وہ F-16 پہ بیٹھ جائیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے جانے میں، آنے میں اور 2 رکعت پڑھنے میں، یا گھنٹہ کر لیں زیادہ سے زیادہ. تو اس لیے یہ کل ماوراء عقل تھی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں دوسری مثال عرض کرتا ہوں. جب آپ سے معراج سے واپس تشریف لے آئے تو قریش کے جو ہے نا بڑے جو تھے، انہوں نے کہا اچھا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں. ہاں، جو ساتھی جو اس مسجد میں ماشاءاللہ 10 سال سے جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے اگر پوچھیں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی ستون ہیں، کتنی دروازے ہیں، کتنی پنکھے ہیں، جواب دے سکے گا؟ 10 سال سے جو نماز پڑھ رہا ہے. تو آپ سے سب تو تھوڑی دیر کے تشریف لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے تھے. اب حجابات کا اٹھانا کل ماوراء عقل تھا، آج سیٹلائٹ کی وجہ سے ماوراء عقل نہیں رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حجابات اٹھا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ جو بوڑھے ان کے تھے، وہ جو ہو کے انہوں نے کہا بات تو یار سچی کر رہا ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن ان کا دشمنی مانے تھی. تو میرے پیارے، کل جو ماوراء عقل تھا آج نہیں رہا. یہ کرامن کاتبین کا جب سنتے تھے نا تو ہم سے مذاق کرتے تھے، کہتے اچھا مولوی صاحب ایگل پین سے لکھیں گے یا پارکر پین سے لکھتے ہیں؟ اور وہ ریڈی بانڈ کاغذ آئندہ پہلے ہوتا تھا. اور پھر مولوی صاحب سابقہ قوم بلابسا الف سنۃ الا 50 عاما، جس کے جو 950 سال رہا ہے اس کا جو حساب ہوگا یمنۃ السماء کطی السجل للکتب، وہ تو گھوڑے پر چڑھ کر جانا پڑے گا. لیکن کل ماوراء عقل تھا. آپ دیکھو کہ لاکھوں حاجی، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں اس کا کوڈ جو ہے نا، اور اس کا پورا فلاں جہاز سے آیا، فلاں معلم کے پاس ہے، فلاں دن مدینہ منورہ جائے گا، فلاں بس سے جائے گا، فلاں جگہ مدینہ شریف جو ہے نا قیام کرے گا، اور فلاں دن جو ہے واپسی ہوگی. تو یہ چیزیں کل ماوراء عقل تھی، آج ماوراء عقل. تو میرے پیارے، جب کرامن کاتبین ہیں تو قیامت کے دن جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں پہلے اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ لے. اللہ عادل ہے نا، حساب پڑھ لے. اور پھر چونکہ اللہ عادل ہیں
عدل کے سارے جو ہے نا روٹین ورک جو ہے نا وہ پورا ہوگا، اور پھر گواہ بھی ہوں گے، گواہ بھی ہوں گے. الیوم نختم وتکلمنا وتشہد، اور پھر شکوہ کریں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. کل کو یہ ہم پہ اعتراض کرتے تھے کہ اچھا ہاتھ بھی بولے گا، اس سے پہلے ہی ہا کرتے تھے. جب جو ہے نا جذع النخلہ ممبر جو کھجور کا تھا، آپ سب وہاں سے اتر کر نئے ممبر پہ تشریف لے گئے تو رونے لگ گیا. تو وہ یہ مذاق کرتے تھے، یا کہتے تھے اچھا کھجور بھی روتا ہے. آج جمادات بولتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا موبائل بول رہا ہے یا نہیں؟ آپ کی گاڑی بول رہی ہے کہ نہیں؟ گاڑی پہ اگر سوار ہوں اور جو ہے نا راستہ ہٹ گئے، اس میں سیٹلائٹ وہ لگا دیا آپ نے، تو وہ کہتی ہے کہ گاڑی جو ہے نا تم راستہ بدل لو اپنا، یا آگے شاپ آ رہی ہے، یا آگے پیٹرول پمپ آ رہا ہے، یا آگے چیکنگ ہو رہی ہے. تو اب وہ جمادات کا بولنا وہ جو ہے نا اب ظاہر ہو گیا ہے. کل ماورا عقل تھا، آج نہیں رہا. تو قیامت کے دن جو ہے نا یہ ہاتھ بھی بولیں گے اور پاؤں بھی بولیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ اس نے یوں کیا، یہ کیا یا کیا. تو اس لیے میرے پیارے پھر وزن ہوگا. دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا وزن نہیں ہوگا. ایک تو کافر کی جس کی کوئی حسنہ نہیں، وہ یدخلون جہنم جو ہے نا بغیر حساب، جس کی کوئی نیکی نہیں. دوسرا وہ 70,000 خوش قسمت، 70,000 خوش قسمت. اللہ ہمیں بھی اسی میں بنا دے، یا اللہ بلا حساب داخل فرما دے، اللہم اجعلنا منہم. 70,000 جو ہے نا وہ بھی بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. باقی جو ہے ان کا حساب کتاب ہوگا. ان کا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ترازو جو ہے نا انصاف کے ساتھ قیامت کے دن رکھیں گے، اور بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے قول. یہ تولنا جو ہے کل ماورا عقل تھا، ماضی میں ماورا. اچھا ہماری زبان تولی جاتی، تولنا. جیسے وہ کہتا تھا مولوی صاحب تو یوں منہ ہلا کر پھونک مارتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یار ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے؟ کہنے یار ہوتا ہے. کہنے نہیں ہوتا. کہنے اچھا دیکھ، میں تو خیر کی پھونک مارتا ہوں، ابھی میں تجھے شر کی پھونک مارتا ہوں، دیکھ تیرا کیا حال ہوتا ہے. تو اس نے جب اس کو 2-3 گالیاں نکالی تو اس کا بلڈ پریشر تیز ہو گیا. تو اس نے کہا میاں جب جو ہے نا جب شر کی پھونک میں یہ اثر ہے کہ تو نارمل کھڑا ہوا تھا اور ابھی تو لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو خیر میں بھی، خیر کی پھونک میں بھی. تو یہ میرے پیارے جیسے انگلینڈ اور اس میں وہاں اگر خدا نہ خاصہ کسی نے کوئی شراب پی کر ڈرائیونگ کرتا ہوا پکڑا گیا تو وہ ایک غبارہ لاتے ہیں. غبارہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اردو میں کیا کہیں گے، اس میں اسے کہتے ہیں پھونک مار. تو جب وہ اس میں پھونک مارتا ہے اس کو بند کر کے پھر اس کا وزن کرتے ہیں کہ کتنی فیصد اس نے پی رکھی ہے، اور اس کے مطابق اسے جرمانہ کرتے ہیں، اس کے مطابق اس کو. تو اب یہ وزن کرنا اعمال کا اور اقوال کا، اعمال کا اور اقوال کا جو ہے ماورا عقل نہیں رہا. تو فرمایا جو ہے نا اس میں یہ وزن ہوگا. ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فرمایا جس کا وزن بھاری ہوگا پڑا نیکیوں کا وہ کامیاب ہوگا، اور دوسرا خسارے میں ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کامیابیوں میں سے بتا دے. فرمایا اما القاسط فهو الجائر واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا. قال رحمہ اللہ تعالی حدثنا احمد بن اشکاب. اشکاب بابی ہے اور اشکاب یہ اسم منصرف بھی ہے، غیر منصرف بھی ہے. پوچھ لو. اچھا نہیں میں خود بتا دیتا ہوں. اسباب منع صرف جو تھے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف نون زائدہ تھا. میں نہیں پوچھتا یار، نہیں پوچھتا. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف نون زائدہ تھا. یہ اللہ کروڑ رحمت کرے ہمارے استادوں پہ، ان کے کرم پہ. ان پہ آج کل کہتے ہیں جی مارو نہیں. اچھا یہ جا کر
استاد کو جناب تھانے میں جو ہے نا لے جاؤ، یہ اللہ کا بندہ تیرے بیٹے کو انسان بنا رہا تھا، مسلمان بنا رہا تھا، اور جو ہے تو خود تو مار لیتا ہے، اس لیے کہ اگر مار تھوڑی سی نہ ہو تو یہ ہیروئن بیچے گا راستے میں، وہ اس پہ راضی ہے۔ اچھا خیر، تو بہرحال تو اشکابہ جو ہے نا، ہمیں جو فارسی میں پڑھایا گیا تھا، میں نے ایک آدمی کو، میرے امتحان ہو رہا تھا، میں نے اسے قابو کر لیا، بہت بڑا شیخ تھا نجدی، میں نے کہا حروف جر بتاؤ کتنی ہے؟ حروف جر ناصب اور جازم اور رافع، تو ہمیں تو استادوں نے پڑھایا تھا، فارسی میں ہم نے پڑھا تھا، حرف ہفتہ جر بود میدان یقین کندر یک بیت آمد بے جملہ بے چونو چرا باؤ تاؤ کافو لام و واؤ منذ مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی حلا۔ تو یہ جو ہے وہ حروف ہے، ان ولم لما لام امر لا نہیں نیز، پنج حرفی جازم فعلند ہر یک بے دغا من و ما مہما ایون حیثما ازمامتا اینما انا نو اسم جازم آمد فعل۔ تو میاں یہ احمد بن اشکاب فرمایا قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارت بن کعکع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ وما ادراک ما الابر، عبد الرحمن بن صخر جو ہے، میاں آج پوچھتے ہیں مولوی صاحب مدرسے کی تاریخ کیا ہے؟ میرے پیارے، مدرسے کی تاریخ اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہے۔ پہلا مدرسہ دار ارقم ابن ارقم تھا، صفا کے ساتھ، صفا مروہ اللہ مجھے تجھے نصیب فرما دے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ دوڑ نصیب فرما دے۔ تو پہلا مدرسہ دار ارقم ابن ارقم تھا، اور ہجرت کے بعد پہلا مدرسہ اصحاب صفہ تھا، اصحاب، اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے طالب تھے۔ آج تو آپ مزے میں ہیں، ناشتہ بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، سب کچھ بھی ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پکڑے ہوئے تھا، الزمو، میرے بھائی مہاجر جو ہیں وہ جو ہے تجارت کرتے تھے، میرے بھائی انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، میں اپنی پیٹ کے بھوک پہ میں جو ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہیں جانے دیتا تھا، اور پھر خود ہاتھ بھی نہیں پھیلایا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے، حالانکہ ان کی عمر چھوٹی ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی عمر تھوڑی ہے، 4 سال کے قریب ہے اسلام کی عمر، لیکن سب سے زیادہ روایات ان سے آئی ہیں، یا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے، یا ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، آدھا علم حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آیا۔ تو یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طالب علم تھے۔ میں اپنی سنا دوں، ہمیں 2 روٹی لسی کا گلاس ملتا تھا، 2 روٹی لسی کا گلاس، اور جب لسی نہیں ملتی تھی تو تھوڑی سی مل گئے، اس میں ریحان کو حضرت اردو میں کیا کہتے ہیں، یہاں کیا کہتے ہیں، بالنگو، ریحان، ہمارے اس میں تو پدبری پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بلنگو، وہ جو ہے اس کے پتے لے کر کوٹ کر اور جو ہے نمک مرچ ڈال کر وہ کھاتے تھے، اور اللہ گواہ ہے کہ جب وہ بھی نہیں ہوتی تھی تو نمک مرچ ڈال کر روٹی پہ یوں کھاتے تھے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہاں میرے پیارے، تو اور کھجور کے موسم میں 2 روٹی اتنی کھجور ملتی تھی، اتنی بس، 2 روٹی کھجور، اور اگر آم کبھی آ جاتے تو ایک آم جو ہے نا 2 لڑکوں کو ملتا تھا، 2 ساتھیوں کو، آج وہ گٹھلی چوسے گا، وہ کل وہ چوسے گا، 2 روٹی اسی کے ساتھ یہ بھی کھائے گا وہ بھی کھائے گا۔ تم لوگ تو مزے میں ہو یار۔ ہمارا تکیہ ایسا شاندار ہوتا تھا، یہاں جوتا یہاں رکھتے تھے، نیا جس کا جوتا ہوتا تھا یہاں رکھ کے، اور چادر کو یوں لپیٹ کے، یہ جو ہے نا ہمارا سرانہ ہوتا تھا۔ ہاں میرے پیارے، پڑھ لو، بن جاؤ میرے چاند، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر لو۔ تو سیدنا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال النبی، سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ لو میاں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ بخیلوں میں نام لکھا جائے گا، ورنہ بخیلوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جیسے کلمہ شہادت، کلمہ اور کلام تو آپ نے پڑھا ہوگا، یہاں جو ہے کیا نام ہے، یہاں مراد اس کی جو ہے نا کلمہ کی مراد جو ہے وہ جو ہے نا کلمہ شہادت طرح جو ہے نا کلام ہے۔ فرمایا حبیبتان، اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ نیکی کی، خیر کی توفیق عطا فرمانا، نیکی کی، خیر کی توفیق عطا فرمانا، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ وہ گیا تھا مالک اور نوکر ساتھ، تو نوکر نے کہا سر، آج کل تو سر بولتے ہیں نا کہ حضرت مجھے اجازت دے، میں ذرا نماز پڑھوں۔ کہا پڑھ لو۔ وہ باہر کھڑا ہو گیا، اس نے جب نماز مکمل پوری کر لی تو اس نے آواز دی نکل جلدی کر، دیر لگا رہا ہے، کس نے تجھے باندھ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا جس نے تمہیں باہر باندھ رکھا ہے، اندر نہیں آنے دیا، وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا، جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میرے پیارے خدا کے بندے، جمعہ ادا کیا، ہم اللہ کا شکر کریں کہ اس ذات نے صحت عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دیا۔ اگر یہ قبول ہے تو عصر کی نماز پھر جو ہے نا توفیق ہوگی، مغرب کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا فرمایا حبیبتان، کہ خیر کی اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الی الرحمن، رحمان اللہ کی صفتوں میں سے۔ میاں اللہ کی بہت سی صفاتی نام ہیں، خصوصاً یہ دو نام جو ہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ وَإِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99، حالانکہ اس میں حصر نہیں ہے، اور بھی نام ہیں، یاد ہیں کہ نہیں؟ ہم نے تو یاد کیے تھے، یا اللہ یا رحم، یا واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الی الرشید الصبور تک ہمارے امتحان ہوتے تھے۔ اور پھر یا کے ساتھ میاں اسے یاد کر لو اور دعا کے وقت یہی مانگا کر، اسم اللہ العظم الذی اذا دعی بہ اجاب، اذا دعی بہ عجاب۔ تو فرمایا یہاں رحمان، رحمان کیوں کہا، رحیم کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اگر اللہ کی صفت رحمان نہ ہوتی تو اللہ اپنے باغی کو، کافر کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہ دیتا۔ خدا نہ خواستہ، خدا اگر بیٹا نافرمان ہے گھر سے نکال دیتے ہو کہ نہیں؟ کھانا پینا بند کر دیتے ہو کہ نہیں؟ پیسے دینا بند کر دیتے ہو نہیں؟ اپنے نافرمان کو کون دیتا ہے؟ اس نے کیا کہا، اے کریمہ کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر کاری۔ کہ یا اللہ اے کریم جو ہے نا، اے کریمے کے اپنے خزانہ غیب سے گبر و ترسا مشرک کو بھی جو ہے نا تو کھانا دیتا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے۔ یا اللہ دوستوں کو کیسے تو محروم کرے گا جبکہ آپ دشمن پر بھی خرچ کرتے، دشمن کو بھی دے رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر اللہ کی ساتھ صفت الرحمن نہ ہوتی تو کافر کو پانی کا قطرہ نہ ملتا، کافر کو پانی۔ تو فرمایا الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادائیگی اس کی سہل ہے، آسان ہے، ثقیل نہیں ہے، خفیف ہے، ثقیل نہیں ہے، اور جو ہے نا خفیفتان علی اللسان۔ لیکن یہ جو ہے نا وہ ترجمۃ الباب ثقیلتان فی المیزان آ گیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میزان میں وزن میں یہ بہت بھاری ہوگا۔ کافر نا امید کھڑا ہے،
ایک جو ہے نا عاصی، کافر نہیں عاصی، نا امید کھڑا ہے، کوئی اس کی نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک نیکی محفوظ تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ، فرمایا اب اس دوسرے پلڑے میں اس کو ڈال دو، نا امید مایوس کھڑا ہوا ہے، میاں لا الہ الا اللہ کی بھی عادت ڈالو، عادت ڈالو گے تو جیسے اس حدیث میں آیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ خلاصہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس لیے کہ سبحان اللہ انا یکون لہ الولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم، اللہ احد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تنزیہ ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، تو اس لیے ذکر کی بھی عادت ڈالو، اس ذکر بھی، ایک واقعہ سنا دوں، دیر ہو جائے گی، حضرت خاموش ہیں چلو نہیں سناتا میں، میاں عادت بناؤ، کہتے ہیں ایک کام کرنے والا تھا بنا، جسے آپ کیا کہیں گے، عمارت بنانے والا، تو وہ جو ہے نا گالیاں نکالتا تھا، مٹی لے آ، سیمنٹ لے آ، فلاں چیز فلاں لیے، وہ جو مزدور کو گالیاں نکالتا تھا، لیکن اس کی آخری عادت یہ ہوتی تھی کہ جب سورج چھپ ہو جاتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس بیچارے کو سکرات لگی ہوئی ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے، اب وہ بیچاروں نے بہت لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن لا الہ کہہ نہیں رہا، تو انہوں نے بہت پریشان ہو گیا، اچھا یار ایک مزدور اس کے ساتھ بہت عرصہ کام کو، اس کو بلا کر لے آئے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ، میں حل کر دیتا ہوں، تو اس نے جو ہے نا اس کی کان کے ساتھ کہا استاد جی سورج غروب ہو گیا، کہیں گے اچھا غروب ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے پڑھا روح نکل گئی، تو میاں عادت ڈالو خیر کی، ذکر کی، تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، سب پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مفہوم ہے وہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ خلاصہ ہے اسی کا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے اللہم رفیقک الاعلی میں بھی وہ بھی یہی تھا کہ اختار ربہ، جسے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انما الاعمال بالنیات، پہلے بدء الوحی سے شروع کیا، مقصود یہ تھا کہ دین کی بنیاد نقل صحیح پر ہے، عقل پر نہیں، دین کی بنیاد نقل صحیح پر ہے، عقل پر نہیں، اور آخر یہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور وہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ھذا والباقی باقی انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم بالموفق۔